غلط ہے، اس کو پتا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ایک کو چھوڑ کر دوسری لے آؤں گا یا ایک کے ہوتے ہوئے میں دوسری لے کر آؤں گا تو پہلی کے دل پر کیا گزرے گی. کوئی بیوی دنیا میں ایسی ہے نہیں جو خوش ہو کہ میرا شوہر دوسری بیوی لے آیا. کبھی میں عورت نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت مجھے پتا ہے عورت کے دل کا. آپ بہن ہیں، آپ سوچئے کوئی بیوی کبھی اس بات پر خوش ہوئی ہو او آج میرے شوہر کی شادی ہو رہی ہے. Can you imagine how ridiculous that is? But the situation ends up in the same place. It's the matter. So that person knows that it's not right, but still do it. کیونکہ پرابلم جو ہے وہ دل کی ہے. کتنا بھی اچھا مذہب ہو، کتنا بھی اچھا دھرم ہو، کتنا بھی اچھا قانون ہو، انسان کا برا دل اس کو خراب کر دیتا ہے. کتنی بھی اچھا خالص سونا ہو مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے. ہمارے ہاتھ گندے کر دیتے ہیں اس کو. اور اس چیز کو بائبل میں لوکا کی کتاب، غور سے میری بات سنیے، لوکا کی کتاب اس کی 5ویں باب اس کی 36ویں آیت میں ویری پاورفلی جیسس کرائسٹ ایکسپلینڈ. انہوں نے کہا، اس نے ان سے ایک تمثیل کہی. غور سے سنیے. وی آر شیئرنگ ود یو دا ورڈ آف جیسس. پربھو یشو کے الفاظ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. لسن ویری کیئرفلی. انہوں نے کہا، اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی، یعنی کہ ایک مثال ان کو دی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا. دیکھیے آپ کی قمیض پھٹ رہی ہے، پرانی ہو چکی ہے، آپ بازار سے نیا کپڑا لے کر اس میں سے ایک حصہ کاٹ کر اس پرانی پر لگاتے ہیں. پرویز صاحب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی دیر کے بعد جو نیا کپڑا ہے وہ پرانے کپڑے میں سے کھینچ لے گا اور وہ اور زیادہ پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے. اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا. وہ اچھا بھی نہیں لگے گا اور پھٹ بھی جائے گی وہ قمیض. اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا. ہاں، نئی چیز اور پرانی مشقیں. کیا ہوتا ہے؟ نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشقیں بھی برباد ہو جائیں گی. یہ شراب طہور کی بات ہو رہی ہے پرویز صاحب. ٹھیک ہے. کوئی شخص جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی، اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشقیں بھی برباد ہو جائیں گی. پرویز صاحب، نئی زندگی، نیا ریسیٹ بٹن. جب انسان پرانا ہے پرویز صاحب، اگر آپ ریسیٹ بٹن کتنا بھی پریس کریں گے وہ انسان کو اسی مقام پر لے آئے گا. پرابلم زندگی کو دوبارہ سے شروع کرنے کی نہیں ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ کس موڑ سے زندگی کو شروع کیا جائے. پرابلم یہ ہے what has changed، کیا بدلا ہے. جس موڑ سے آپ نے شروع کی تھی واپس اسی موڑ پر جائیں گے. وقت بدل گیا ہے لیکن پرویز صاحب آدمی تو وہی ہے نا. آدمی وہی ہے. آدمی وہ ہے، مشق بھی پرانی ہے، قمیض بھی پرانی ہے، پیوند نیا لگ گیا تو کیا فرق پڑے گا. پرانا آدمی نئی زندگی کو بھی اسی مقام پر لے آئے گا جس مقام پر پہلے لے کر آیا تھا. پرابلم یہ ہے، غور سے میری بات سنیے، پرابلم چانسز کی نہیں ہے. خدا چانسز ہمیں دیتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم پرانے ہیں، ہم برے ہیں. ہمارے دل کی جو آج کوئی شخص مجھے کہہ دے کہ میں بہت اچھا ہوں. One شخص tell me that I am very good. ہم نہیں کہتے ہیں. ویسے ثابت کرنے کے لیے مجھے غلط ہو سکتا ہے کہ کہہ دے کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن دل میں ہم جانتے ہیں. پرویز صاحب، میں نے آج تک میں لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ملک کی تعریف کرتے ہوئے، پرویز صاحب اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرتے ہوئے، اپنے مذہب کی تعریف کرتے ہوئے. کبھی میں نے کبھی کسی کو سنا نہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں بہت اچھا ہوں. Can you believe that, پرویز صاحب؟ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یار اتنا اچھا مذہب آپ کا، اتنی اچھی آپ کی تعلیمات، میں عام میں سے کوئی بھی ہے، everybody، لیکن آپ پھر بھی اچھے نہیں بنے. What is the problem؟ انسان کو پتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے. انسان پرانا ہی رہتا ہے. مذہب نیا آ گیا،
مذہب اور بھی نیا آ گیا. جب پرانے انسان میں ایک نئی چیز کا پیوند لگائیں گے تو وہ بات بنے گی نہیں, سب کچھ بہہ جائے گا. مشک بھی پھٹ جائے گی, میں بھی بہہ جائے گی, قمیض بھی پھٹ جائے گی, اور انسان کیا ہوگا, خدا کے سامنے ویسا کا ویسا ننگا کھڑا ہو جائے گا جیسا وہ اس سے پہلے تھا. ہاں پرویز صاحب, اور خدا اس کو دیکھ کر کہے گا کہ تو بدلا نہیں, یو ڈڈ ناٹ چینج. وقت بدل گئے, حالات بدل گئے, تو نہ بدلا. تجھے بہت سے چانسز ملے لیکن تو نہ بدلا. ہاں پرویز صاحب, کیونکہ انسان کو بدلنے کی ضرورت ہے, انسان کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیے غور سے میری بات سنیے, بائبل میں ایک اور کتاب ہے یوحنا کی انجیل, اس کے 3 باب میں ایک بڑی پاورفل مثال بتائی گئی ہے. ایک واقعہ ہے, غور سے سنیے. ایک شخص تھا, یہ مسیح یسوع سے مل, جیسس کرائسٹ لائک واز ان دا نیوز ان دیٹ ڈیز, ہی واز ایوری ویئر. پرویز صاحب, آئی مین people were wondering who is this man, who is this Jesus Christ. وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, ایسے اشارہ کرتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے. ایک ہاتھ سے وہ طوفانوں کو روک دیتے ہیں. who is this man? everybody was trying to know him. اور ایک شخص, اس کا نام ہے پرویز صاحب نیکودیمس, یہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر تھا, اور یہ مسیح یسوع کے پاس آتا ہے. he comes to Jesus Christ. غور سے سنیے اور دیکھیے اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں. کہتے ہیں فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا, اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا, اے ربی, یعنی اے استاد, اے آقا, اے استاد, اے گرو جی, ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, تو ایشور کی طرف سے آیا ہے, خدا کی طرف سے آیا ہے, سوامی ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا, جو چمتکار تو کرتا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا. جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو, ایشور اس کے ساتھ نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. اور دیکھیے مسیح نے کیا جواب دیا. جیسس سیڈ, میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو بہت مذہبی آدمی ہے, تو مذہب کے اوپر بڑا اعتبار کرتا ہے, لیکن تو آدمی پرانا ہے. ہاں پرویز صاحب, آدمی پرانا ہے. میں تجھے دیکھتا ہوں اور تجھ میں ایک پرانا آدمی نظر آتا ہے مجھے. اسی لیے مذہب نے تجھے تبدیل نہیں کیا, مذہب تجھے تبدیل نہیں کر سکا. تو سمجھتا ہے کہ تو مذہب پر عمل کر رہا ہے, لیکن تو نے مذہب کو ایسا مسخ کر دیا ہے, اس کو ایسا تو نے الٹا سیدھا کر دیا ہے کہ مذہب بھی خراب ہو گیا اور تو بھی خراب ہو گیا. تو آدمی پرانا ہے, اور جب تک تو نیا آدمی نہیں بنے گا تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. یو کین نیور انٹر دا کنگڈم آف ہیون. تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تو آدمی نیا نہیں بنے گا, کیونکہ تو نیا آدمی ہے, تو پرانا آدمی ہے اور نئے کام کرنا چاہتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو مشک پرانی ہے, پرانی مشک ہے, اور اس میں نیا پانی بھرنا چاہتا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو قمیض پرانی ہے اور اس میں نیا پیوند لگانا چاہتا ہے, اسی لیے تو تیری قمیض پھٹ رہی ہے, اسی لیے تو تجھے چین نہیں ہے, تو کچھ کر نہیں پا رہا, تو اور گھمنڈی ہو گیا ہے مذہب پر عمل کر کے. تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. اور یہ مذہبی شخص حیران ہو گیا, کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, آدمی بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے, کیا دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو. یسوع نے جواب دیا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آدمی پانی روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک نئی پیدائش ہے, اٹس اے نیو لائف دیٹ جیسس give us a news of. مسیح یسوع ہمیں ایک نئی زندگی کی, ایک نئی پیدائش کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اس پیدائش کے بغیر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو نہیں سکتے. نیا آدمی بنے بغیر ہم شریعت پر عمل کر نہیں سکتے, کیونکہ پرانا آدمی جب شریعت پر عمل کرے گا تو وہ شریعت کو بھی خراب کر دے گا. اسی لیے آپ دیکھیں پرانے آدمیوں نے مذہب کو کتنا خراب کر دیا ہے. پرانے آدمیوں نے, کیونکہ ان کی جو اصلیت تو پرانی ہے, وہ نئے بنے نہیں. ان کا اور نیا انسان کیسے بنتا ہے, نئے انسان کا مطلب ہے کہ جب وہ روحانی طور پر خدا سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے, جب اس کا رشتہ جڑتا ہے خدا سے, I'm abbreviating it, not going to too much theological detail, جب خدا سے اس کا رشتہ جڑتا ہے ایک نئی پیدائش ملتی ہے, اس کو ایک نئی سمجھ آتی ہے. اب اس کو پتا لگتا ہے کہ یہ شریعت کیا ہے, اب اس میں